صدر مملکت کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات، پاک ایران تعلقات میں وسعت دینے پر اتفاق۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ ایوان صدر میں مسعود پزشکیان اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ صدر زرداری اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی ملاقات ہوئی۔ صدر نے کہا کہ ایران سے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ انہوں نے آیت اللہ سید علی خامنائی کا جموں و کشمیر پر بھارتی مظالم پر کشمیری عوام کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ غزہ میں خوراک کی بندش اور انسانی بحران کے خلاف سڈنی ہاربر برج پر تاریخی ریلی۔ شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باوجود شہریوں کی مارچ فار ہیومینٹی ریلی میں شرکت۔ منتظمین نے ریلی کو انسانی ہمدردی کی عالمی آواز قرار دیا۔ مظاہرین کے جنگ بندی کے حق میں نعرے۔ میلبرن میں بھی فلسطینی عوام کی حمایت میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ پیرس، برلن، اوزلو، گلاسگو میں بھی احتجاج، برتن بجا کر فلسطینیوں کو بھوکا مارنے کے منصوبے کی مذمت۔ اور ملک بھر میں مون سون کے دوران بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 299 ہو گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 26 جون سے اب تک 299 افراد ہلاک اور 715 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 140 بچے، 102 مرد اور 57 خواتین شامل۔ آئندہ ہفتے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بارشوں اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی۔ ہمارے لوگوں نے کنویکشن ایسے کہ ڈسکوالیفیکیشن ایسے کہ اس کے ساتھ اپنی باری پلے کر دی، اپنا قیمت چکا دیا۔ اب مقتدرہ کے حلقوں کی باری ہے، وہ کوئی رول پلے کرے، وہ اس تناؤ کو کم کرے۔ ہوش کے نہ ہن لو، کچھ آسانی پیدا کرو۔ مزید کنویکشن اور ڈسکوالیفیکیشن سے سیاسی تناؤ بڑھے گا۔ پاکستان مزید سیاسی تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور ارکین اسمبلی کو سزاؤں سے سیاسی ماحول خراب ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سختیاں کم کی جائیں اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسد قیصر بولے، ملک کی تحریک شروع کر رہے ہیں، اگر کسی نے شرارت کی تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایک سیاسی جماعت کا 5 اگست کو احتجاج کا منصوبہ۔ 5 اگست کو روایتی طور پر یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے۔ قومی سطح پر انتہائی اہم ایام کو ہائی جیک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بنوں میں پولیس چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال، 1 اہلکار شہید، 3 زخمی، شہید کی میت اور زخمی اہلکار اسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ کی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پولیس نے جرأت سے حملہ ناکام بنایا۔ 172 والی جگہ پہ تو ملتی ہی نہیں، پہلی بات یہ ہے۔ گورنمنٹ کا ریٹ تو وہ 160 روپے کے جی ہے، لیکن دکاندار 190 پہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی انتظامیہ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کہ وہ جائے دکانداروں پہ ریٹ چیک کرے۔ ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے نا 200 بھی کراس کر لے گا، تو حکومت کو چاہیے کہ جو ہے نا تھوڑا ہم لوگوں پہ خدا ترسی کرے۔ ملک بھر میں چینی کا بحران، عوام پریشان، مہنگائی کے طوفان سے شہری دوہرے عذاب مبتلا۔ حکومتی دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے۔ سرکاری ریٹ 170 روپے فی کلو مسترد، 180 سے 200 روپے میں فروخت۔ مافیا منمانی قیمت وصول کرنے میں مصروف۔ شہری قطاروں میں کھڑے ہو کر بھی خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے۔ عوام نے کہا کہ ہمیں بنیادی ضرورت کی چیز بھی میسر نہیں، اب بس ہو جانا چاہیے۔ راولپنڈی کے تھانہ رواد کی حدود میں چینی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ چک بیلی موڑ پر 10 ویلر گاڑی سے 700 بوری چینی برآمد۔ گاڑی میں موجود افراد اجازت نامہ یا سرکاری لیٹر نہ دکھا سکے۔ ڈرائیور اور ہیلپر محسن سے ابتدائی تفتیش۔ گاڑی میں سوار 3 مسلح افراد کی پولیس سے مزاحمت۔ مسلح افراد نے پولیس اہلکار عمیر محمود کی شرٹ پھاڑ دی، ساتھیوں کو زبردستی چھڑوا کر فرار۔ کار سرکار میں مداخلت، مزاحمت اور دھمکیوں پر مقدمے کا اندراج۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ امریکن میڈیا کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک میں تناؤ نیوکلیئر جنگ تک بڑھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی۔ دعویٰ کیا کہ وہ اوسطاً ہر ماہ ایک جنگ رکوا چکے ہیں۔ مودی کے زیر اثر بھارتی انتخابی نظام اپوزیشن لیڈر کے ہاتھوں بے نقاب۔ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار، بھارت کا پردہ چاک۔ بی جے پی کے چوری شدہ الیکشن انکشاف نے بھارتی انتخابی نظام کا راز فاش کر دیا۔
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। कहा, इंतखाबी निज़ाम से मुतालिक जब डाटा जारी करेंगे तो ये एटम बॉम्ब जैसा होगा। अगर नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वजीर आज़म ना होता। हम साबित करेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे चोरी किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा, इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़, दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के वसी तर ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी सिनर्जिको का अमेरिकी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमेरिकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी।